میرے ایک دوست ہیں بڑے بزرگ آدمی، ایک دفعہ امین خاں مدرسے میں آئے، انہوں نے کہا صاحب آپ وگیان پڑھاؤ۔ میں نے کہا صاحب نہ آپ کا وگیان کا پتہ نہ مجھے پتہ ہے، آپ کس کا خمار مجھ پہ جھاڑ رہے ہو؟ علوم الدینیہ علی گڑھ کو علماء نے قائم کیا، سر سید کہاں تھا؟ ایک مدرسے کا پڑھا ہوا ہے۔ جامعہ ملیہ ایک شیخ الہند نے بنایا، جامعہ عثمانیہ ایک عالم نے بنایا دنیا میں، بلکہ ہندوستان کی تاریخ تو یہ ہے کہ جتنی یونیورسٹیاں اور جتنے بڑے جو دنیا یہ علوم کا انتظام کیا وہ علماء نے انتظام کیا ہے، دنیا کے پڑھے لکھوں نے نہیں کیا ہے۔ اس لیے دنیا کے پڑھے لکھوں میں تو وہ درد ہی نہیں، وہ خلوص ہی نہیں، وہ دماغ ہی نہیں۔ علماء نہ علوم دینی الگ ہے نہ دنیاوی علوم، تقسیم کے ہی ہم قائل نہیں ہیں۔ نستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضہ على كل مسلم او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹیج پہ تشریف فرما ہم سب کے مخدوم اور علاقے کے روحانی اور علمی شخصیت حضرت مولانا عثمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا شیخ عبدالکریم صاحب، مولانا عبدالمجید صاحب اور دیگر علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، اس وقت میں ہم سب دارالعلوم فضل رب کے صحن میں ہیں اور طلباء عزیز کا پروگرام آپ نے سنا، ہم نے سنا، صبح سے یہ پروگرام چل رہا ہے۔ اس سال کے آخر میں مدارس اپنے طلباء کا پروگرام انجمن کا پیش کرتے ہیں، جو خارجی محنت ہے اس کا اظہار فرماتے ہیں اور طلباء کو مشق کراتے ہیں۔ اس بہانے سے مہمان کرام تشریف لاتے ہیں اور طلباء کا مدرسے کی کارکردگی اور دیگر امور کا اس میں سامنے آتے ہیں، اس کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ مدارس کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ وہ محنت سال بھر کرتے ہیں اس کا اظہار ہونا چاہیے، لوگوں کے سامنے کارکردگی آنی چاہیے، ان کو بھی پتہ چلے کہ مدرسے میں کیا ہو رہا ہے، تاکہ ان کو شوق ہو مسلمانوں کو کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ جیسے زمانے کی ضرورت ہوتی ہے، حالات ہوتے ہیں، اس کے مطابق امت کے جو علماء ہیں، فکر مند ہیں، جو مشن نبی کو، قرآن کریم کے جو نظام کو اللہ کے اس دھرتی پر، اس زمین پر جو اللہ کا نظام ہے اس کی فہم رکھنے والے، حالات اور ضرورت کے اعتبار سے رہنمائی فرماتے ہیں۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں جیسے زمانے کے تقاضے اور جیسے حالات ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے کچھ اظہار ہو، تدریسی بھی ہونا چاہیے۔ کچھ مدارس والے شروع کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے کہ بھی سال بھر پڑھایا کیا ہے، وہ بھی عوام کے سامنے آئے تاکہ یہ اندازہ ہو کہ مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے۔ زمانہ پہلے سادگی کا تھا،
لوگ اس پر بس کر لیتے تھے، اور ان کے اپنے مزاج کے اعتبار سے مدارس والے ضرور اظہار کرتے تھے اور لوگوں کے دلوں میں، دماغوں میں وہ بات پہنچاتے تھے۔ اس لیے مدارس والے ایسے موقعوں پر عوام کو بھی بلاتے ہیں، علماء کو بھی بلاتے ہیں، طلباء کو پیش کرتے ہیں، تاکہ بچوں میں بھی شوق ہو اور استاذوں کا حوصلہ بڑھے۔ بزرگوں، مدارس کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلے ہیں، اس کا جو سلسلہ ہے اور جو مدارس کا طریقہ کار ہے، وہ سب منسوخ ہے۔ جو علوم پڑھائے جاتے ہیں وہ اور جو سکھایا جاتا ہے وہ سب منسوخ ہے، اور مسلمان جس چیز کے پابند ہے، دینی اور دنیاوی دونوں ترقی کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے مسلمانوں کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، ان سب کا انتظام اور ان سب کو صحیح صورتحال پیش کرنا یہ مدارس والوں کی ذمہ داری ہے۔ اور بے فضلی تعالیٰ مدارس والے اپنے مشن میں، اپنے مقصد میں کامیاب ہیں، اور کامیاب ہو رہے ہیں کہ وہی صحیح راہبری امت کی کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ یقیناً کچھ لوگوں نے، کچھ میڈیا نے، کچھ ماحول نے ایسا سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ شاید یہ مدارس والے کوئی پرانے دور کی بات کر رہے ہیں۔ کچھ ہمارے دوست بھی اس عصری جو شور شرابے سے، ان حالات سے متاثر ہو کر کچھ اور زبان، کچھ اور بولی بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مسلمان کی، اس امت کی ترقی تو اسی طرح ہوگی جس طریقے سے خیر القرون میں ترقی ہوئی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اس امت کا آخر کامیاب نہیں ہوگا مگر اسی طریقے پر کامیاب ہوگا جس طرح پہلے مسلمان کامیاب ہوئے ہیں۔ وہی نہج ہے۔ آج بہت سی تنظیمیں، لوگ اور فکر مند، تعلیم یافتہ، وہ سب امت کے سامنے ایک پروگرام پیش کرتے ہیں، ایک طریقہ پیش کرتے ہیں۔ مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو مقاصد قرآن کریم نے دیے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، اور طریقہ بھی جو صحابہ کے دور میں تھا، دین کو پھیلانا، ترقی کرنا بھی ضروری ہے، اسی نہج پہ ترقی کرنا ضروری ہے جس نہج پر صحابہ کرام نے ترقی کی ہے۔ دین بھی ضروری، مقاصد بھی ضروری، طریقہ بھی وہی ہوگا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ایسے ترقی کر رہی ہے، فلاں قوم نے ایسے ترقی کر لی، انہوں نے ایسے ترقی کر لی، اور یہ طریقہ کار قطعی طور سے اگر آم کے درخت پر امرود کا پھل رکھ دیا جائے تو وہ کبھی پنپتا نہیں ہے، وہ تو اپنی مزاج ہی سے پنپے گا، اس کے اپنے طریقے ہی سے آگے بڑھے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ مسلمان کا ایمان ہے، اور نبی آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ نصوص کے اندر، قرآن کریم کے اندر اور احادیث کے اندر قیامت تک کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایتیں عطا فرما دی ہے۔ کمی ہے تو اس بات کی ہے کہ مسلمان اس کو جانتا نہیں، اس کا پتہ نہیں ہے۔ وہ جو بھی کل جدید لذیذ ہر نئی چیز کے پیچھے بھاگنا چاہتا ہے، اور جتنا بھاگتا ہے اتنی ہی معکوس طریقے، یعنی الٹا جا رہا ہے، وہ راستہ چھوڑ رہا ہے۔ نہیں بزرگوں، ہمیں اپنے مدارس کی طرف آنا ہوگا، اپنے بچوں کو مدرسوں میں ڈالنا ہوگا، یہی دینی دنیاوی دونوں علوم کا انتظام
کر رہے ہیں، پہلے بھی کیا اور اب بھی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اس لیے اس مدارس کو ہم لوگ آباد کریں، مدارس کی طرف ہم لوگوں کو بڑھنا چاہیے، اور مدارس میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے، جو کچھ ترقی، جو کچھ تربیت دی جاتی ہے، اپنی نونہالوں کو اس کو دیں گے تو ہمارا ایمان بھی محفوظ ہوگا۔ میرے ایک دوست ہیں، بڑے بزرگ آدمی، ایک دفعہ امین خاں مدرسے میں آئے، انہوں نے کہا صاحب آپ وگیان پڑھاؤ۔ میں نے کہا صاحب نہ آپ کا وگیان کا پتہ نہ مجھے پتہ ہے، آپ کس کا خمار مجھ پہ جھاڑ رہے ہو؟ علوم الدینیہ علی گڑھ کو علماء نے قائم کیا، سر سید کہاں تھا؟ ایک مدرسے کا پڑھا ہوا ہے۔ جامعہ ملیہ ایک شیخ الہند نے بنایا، جامعہ عثمانیہ ایک عالم نے بنایا دنیا میں، بلکہ ہندوستان کی تاریخ تو یہ ہے کہ جتنی یونیورسٹیاں اور جتنے بڑے جو دنیا یہ علوم کا انتظام کیا وہ علماء نے انتظام کیا ہے، دنیا کے پڑھے لکھوں نے نہیں کیا ہے۔ اس لیے دنیا کے پڑھے لکھوں میں تو وہ درد ہی نہیں، وہ خلوص ہی نہیں، وہ دماغ ہی نہیں۔ علماء نہ علوم دینی الگ ہے، نہ دنیاوی علوم، تقسیم کے ہی ہم قائل نہیں ہیں، نہ کوئی عالم قائل ہے۔ علوم جو اقرا بسم ربک الذی خلق کہ اللہ کے نام سے پڑھیے، علوم رضا الہی کے لیے حاصل کیجئے۔ ہم جتنا حدیث کو شیخ الہند فرماتے ہیں کہ میں جتنا حدیث کو پڑھانے کا ثواب سمجھتا ہوں اتنا ہی منطق کو پڑھانے کا ثواب سمجھتا ہوں، کہ ہم اللہ کے لیے وہ بھی علوم پڑھاتے ہیں، اللہ کے لیے یہ بھی علوم پڑھاتے ہیں، درجے کا فرق ہے۔ تو ہم گنیت اور سماجک اور وگیان اور یہ وہ جتنے علوم دنیا ہے وہ رضا الہی کے لیے پڑھائیں گے تو ہمارے لیے وہ بھی ضروری ہے۔ کوئی تقسیم نہیں ہے، یہ تو انگریزوں کا فتنہ ہے، انگریز نے یہ دو علوم الگ کر دیے ہیں۔ کوئی ایسا علوم نہ تھا اور نہ ہے، بلکہ یہ تو ایک فتنہ تھا، مدرسوں کو کمزور کرنے کی چیز تھی تاکہ مسلمانوں کی توجہ یہ دونوں علوم کے کھاتے میں ڈال کو ان کے کنارے کر دو، علوم دنیا کو کر کے مسلمانوں کو الگ اٹھا کے لے جاؤ۔ یہ تو دشمن کا غیر کا ایک حربہ تھا جو مسلمان اس کو قبول کر لیا۔ نہ دنیوی علوم الگ ہے نہ دینی علوم الگ ہے، دونوں علوم ایک ہے، یہ بھی روشنی وہ بھی روشنی، رضا الہی کے لیے اور صحیح طریقے سے پڑھایا جائے تو کسی طرح کا کوئی علوم میں فرق نہیں ہے۔ اس لیے مدارس والے انتظام کر رہے ہیں، قرآن کریم کا، احادیث کا، بے فضلی تعالی کسی بھی میدان میں مدارس پیچھے نہیں ہیں۔ ہم لوگ اگر اپنے بچوں کو مدارس سے جوڑیں گے تو ایمان محفوظ رہے گا، ہماری تہذیب اور تمدن محفوظ رہے گا۔ دنیا کے اندر جتنا شور ان مدارس کے خلاف ہے کسی اور کے خلاف نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم کو مدارس والے کھا رہے ہیں، مدارس والے ہم کو کھا رہے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ ہنسا کہ بابا ہم تو زکوٰۃ کے علاوہ ایک لقمہ بھی نہیں کھاتے ہیں، کس کو کھاتے ہیں؟ لیکن ان کو ڈر کیوں لگتا ہے کہ مسلمان اگر سمجھ گیا، وہ اپنی ترقی کو قرآن میں سمجھنا جس دن لگے گا اس دن سارا شرک اور کفر اور جتنی غلط رسوم ہے، جتنی غلط ماحول بنا رکھا ہے اس کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ مسلمان نے اگر قرآن کریم کی طرف پلٹ گیا اور اس کی طرف سے اگر مطمئن ہو کر کے قرآن کریم کی طرف آ گیا تو اللہ کی توحید کا ڈنکا بجے گا، اور جب اللہ کی توحید کا ڈنکا بجے گا اللہ کے غلام بنے گے تو انسان کی غلامی سے نکل جائے گا، ہمارے یرغمال نہیں رہیں گے۔ اور یرغمال ابن عباس کے ایک صحابی سے پوچھا تھا، صحابی نے اسلام کی تعریف کی تھی یہ کہ اللہ کے بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی ڈالنے کا نام اسلام ہے۔ اگر اسلام سمجھ گئے، یہ اپنی ترقی کو اگر سمجھ گئے تو یہ جو انسانوں کو غلام بنایا جا رہا ہے، انسانیت پر ظلم کیا جا رہا ہے، دنیا کے اندر بھی راحت ان مدارس کا پیغام سے ہی ملے گی۔ یہ انسانیت کا پیغام دیتے ہیں، یہ خدا کی توحید کا پیغام دیتے ہیں، یہ سب کے ساتھ انصاف کرنے کا پیغام دیتے ہیں۔ انہی مدارس کا کردار ہے کہ ملک بھی آزاد ہوا، انسانیت بھی آزاد ہوئی، انصاف بھی قائم ہوا۔ اگر مدارس آباد ہے تو ہم آباد ہیں، اگر مدارس آباد نہیں ہے تو ہم نہ آباد ہیں نہ ہماری قوم آباد ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا یقین ہے، اسی پر ہمیں توکل، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ ہم اس کو پوری یقین کے ساتھ میں، پوری اعتماد کے ساتھ میں کہتے ہیں کہ مدارس آباد ہے تو انسانیت آباد ہے۔ یہ زمین، آسمان، چاند، سورج اس کی وجہ سے چل رہے ہیں، سارا خدا کا نظام اس کے بوتے پہ چل رہا ہے۔ اور مدارس کمزور ہے تو ملک بھی کمزور، انسانیت بھی کمزور، اللہ کی رضا بھی کمزور،
ہماری قوم مسلمان بھی کمزور، جتنے مدارس کمزور اتنے سب کمزور ہوں گے، اور مدارس کو آباد یقین کے ساتھ میں، صحیح سوچ کے ساتھ میں، ہماری اپنی سمجھداری کے ساتھ میں قرآن کریم کو میں صرف ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میں اپنے دوستوں سے عرض کروں گا اور میں اپنے علماء سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کو گہرائی سے پڑھا جائے، سطحی نہیں۔ قرآن کریم کو پھر پڑھا جائے، پھر پڑھا جائے، اس کو دوبارہ سمجھا جائے، اسی نہج پہ سمجھا جائے جس پر صحابہ نے تفسیر کی، تابعین نے تفسیر کی، تبع تابعین نے تفسیر کی، اور مجددین ملت نے تفسیر کی۔ جو مجدد ہیں ان کی تفسیروں کو پڑھا جائے، ہر ایک کی تفسیر کو نہ پڑھا جائے، ان تفسیر کو واپس قرآن کریم کو پڑھ کے مسلمانوں میں پھیلایا جائے۔ اور ہمیں پورا یقین ہے ہم لوگ اس بات کو ایماناً بھی، عقلاً بھی، فہماً بھی، تجربتاً جو کچھ بھی اس کے اعتبار سے کہتے ہیں، سب کچھ اللہ نے ہدایت قرآن کریم میں دے دیا۔ مسلمان قرآن سے جس دن جڑ جائیں گے اس دن انشاءاللہ دونوں علوم کے ہر اعتبار سے ہم کامیاب ہیں، اور پورے عالم میں پھر اس قرآن کریم کو لے کر نظام مصطفیٰ کو، جھنڈا مصطفیٰ کو ہر جگہ اسی وجہ سے پھیرائیں گے کہ وہ انسانیت کا ہے، انصاف کا ہے، ملک کا ہے، پوری دنیا کے لیے۔ دوسری ساری قومیں ظلم کرتی ہے، دوسرے لوگ انسان کو انسان نہیں بننے دیتے ہیں۔ اگر یہ پیغام اور یہ نظام اگر مضبوطی سے دیا جائے گا، انشاءاللہ اس دن دنیا کے اندر خیر ہی خیر ہوگا، شر کا خاتمہ ہوگا، فساد کا خاتمہ ہوگا، اصلاح بین المسلمین، اصلاح عالم پیدا ہوگا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو اور امت مسلمہ کو ان مدارس سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ سارا دنیا سے فساد ختم ہو اور اصلاح پیدا ہو جائے، اور پوری دنیا کے اندر امن چین سکون آئے۔ میں انہی نیک خواہشات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو، ان مدرسے کے چلانے والوں کو، تمام امت کے مدارس کو آباد فرمائے، شاداب فرمائے، ان کو قیامت تک کے لیے فیض کو جاری اور ساری فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔